السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب قدر وہ عظیم رات کہ جس رات میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، وہ عظیم رات کہ جس کو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ کہا گیا، وہ عظیم رات کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کو یہ مل گئی اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، ہمارے پاس الحمدللہ 5 ایسی طاق راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ ہم سے لیا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان 5 طاق راتوں میں بندہ اگر عبادت کرے اور اسے شب قدر ہم عطا کر دیں تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم شب قدر کو کس طریقے سے گزاریں۔ رمضان المبارک تو ہم گزارتے ہی اچھی طریقے سے ہیں، لیکن شب قدر کو ہم کیسے گزاریں؟ تو آج ایک آسان سا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر کی رات کو آپ ان تمام امور میں تقسیم کر لیں، ڈیوائیڈ کر لیں۔ اس ٹائم کو جو ہے آپ اس طریقے سے جو ہے تقسیم کر لیں کہ کچھ وقت یہ کریں، کچھ وقت یہ کریں اور کچھ وقت یہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز عشاء کے بعد جب آپ مصروف ہو جائیں گے سحر تک اور پھر نماز فجر آپ باجماعت ادا کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور آپ کو شب قدر عطا فرمائے گا۔ اب کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ اس رات میں نمازیں پڑھیں، اور نمازیں بھی کون سی پڑھیں؟ اپنی قضا نمازوں کو سب سے پہلے آپ ادا کریں۔ اگر کسی کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے تو پھر وہ نفل نمازیں ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ طویل قیام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ نماز کو آپ مزین کر لیں، اور تہجد کی نماز کا بھی اس رات میں آپ خوب اور خاص خیال رکھیں۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے معانی و تفاسیر پر بھی آپ جو ہے غور کریں۔ کوشش کریں کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو جو ہے آپ پڑھیں، آپ مکمل کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ نمبر 3، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گڑ گڑائیں، روئیں کہ اے باری تعالیٰ پتہ نہیں آنے والی شب قدر ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا، ہم ضرور گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں۔ میرے مولا، یہ زبان بھی اس قابل نہیں ہے کہ تیرا نام لیا جائے، مگر میرے مولا یہ تیری توفیق و عنایت ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا لطف و کرم ہے کہ اس گناہ گار زبان سے تو اپنا نام ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتا ہے۔ میرے پاک پروردگار، آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دے، مغفرت کی رات بنا دے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جتنی گناہیں ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، مولا تبارک و تعالی حرام کاریاں ہوئی ہیں، مولا تبارک و تعالی ہم سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہوئے ہیں، مولا تبارک و تعالی تو محض اپنے فضل و کرم کے وسیلے سے، شب قدر کے وسیلے سے اسے معاف کر دے۔ یاد رکھیں، جب آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں گے، اور اس نیت سے اگر آپ توبہ کریں گے کہ آنے والی شب قدر ملے گی یا نہیں ملے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑا درد اور بڑی رقت انگیز وہ دعا آپ کی ہوگی، وہ توبہ آپ کی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کیوں نہ ہو معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس توبہ کو آخری توبہ سمجھ کر، اس رات کو آخری رات سمجھ کر، اس لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا میں ضرور بھی ضرور قبولیت کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور وہ ہماری دعا رب کے حضور جو ہے قبول بھی ہو جائے گی۔ حقوق اللہ میں جو کمیاں ہوئی ہیں اس کی تعلق سے بھی معافی مانگیں۔ حقوق العباد، اگر بندوں کے حقوق اگر آپ نے حق تلفی کی ہے، بندوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو ناحق کے آپ نے ستایا ہے، کسی کو تکلیف و ایذا دی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے آپ نے زیادتی کی ہے، کسی کو آپ نے تذلیل کی ہے، کسی کو آپ نے حقیر بتایا ہے، حقیر جانا ہے، اور کسی کو جو ہے آپ نے ذلیل و رسوا کیا ہے، ان سب سے بھی آپ معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا یا گروپ میں معافی نامہ ڈالنا، اس سے کسی کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ جب تک آپ نے جس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ تنہائی میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اگر آپ معافی نہ مانگیں گے تو یاد رکھیں حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں میں بھی، خاندان میں بھی، دوست احباب میں بھی، جس کے ساتھ بھی آپ نے یہ معاملات کیے ہیں ان سے معافی تلافی کر لیں، اس لیے کہ پھر کل میدان محشر میں آپ کی گرفت نہ ہو۔ تو اس رات میں توبہ و استغفار کا خصوصی جو ہے آپ معاملہ رکھیں، تو پھر اس دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔
اور پھر چوتھا جو ہے ذکر و اذکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر کریں، اسماء الحسنہ جو ہے آپ وہاں پر آپ پڑھیں، سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ کا ورد کریں، اللہ اکبر کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کا بھی آپ ورد کر لیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے استغفار بھی کثرت سے کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور نمبر 6 جو ہے صدقہ و خیرات، اس رات میں غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی آپ مدد بھی کریں، کیونکہ یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے کہ اس کے مخلوق پر جب مہربانی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور پھر اس کے علاوہ تنہائی میں بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کو بیان کریں اور اس سے ہدایت، رحمت اور مغفرت مانگیں۔ یاد رکھیں جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کریں گے تو اس کا لطف، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں کو دکھڑے نہ سنائیں، لوگوں کو شکوے شکایت نہ سنائیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے درد کو نہ بانٹیں، اس لیے کہ یہ لوگ وہی ہیں کہ جو آپ کے سامنے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی تذلیل کرتے ہیں، آپ کو حقارت جانتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے اور اس کو یوں سنایا جائے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے سنائیں کہ پروردگار میرے یہ مشکلات ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ تکالیف میں ہوں، مولا یہ پریشانی میں ہوں، یہ بیماری میں ملوث ہوں، میرے پاک پروردگار تو اس کو جو ہے مجھے اس سے نجات عطا فرما، اس بیماری سے نجات عطا فرما، ان مشکلات میں آسانی عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق کو کشادہ فرما۔ جب آپ ایک باتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر درد جانے، دعا جانے، خدا جانے۔ اس رات کو بڑی قیمتی یہ رات ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، کثرت سے اس میں جو ہے عبادت کریے گا، اپنے لیے بھی دعا کریے، سارے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔